بہرحال آپ کی خدمت میں جو بھی حاضر ہے اس کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ آزادی سید الشہداء اور محرم الحرام کے آغاز میں صرف ایک دن آئے، کل کا دن جو تقریباً کل جام نہیں ہونے کے زیادہ امکان ہیں، اس کے بعد ایام اللہ گرامی یہ فرش اعضا بہت مقدس ہے، لیکن ہم اس کی حرمت کو ضائع کرنے میں برباد ہیں۔ پوری دنیا میں اور ہمارے ہندوستان میں بہت زیادہ اس چیز کی قلت ہوتی جا رہی ہے، اور کہیں کہیں اسباب و علل بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ کیا ریزن ہے، کیا سبب۔ مجلس میں شرکت کی تعداد عشرۂ اللہ کے بعد بہت ہی کم ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں 10 سال پہلے تو 40 کے عشرے میں چلیے میں اتنی پبلک ہوتی تھی، آج چلیے ہم لوگ سامنے ہیں 20 برس سے آپ سن رہے ہیں نہیں کرتا، لیکن اس میں اتنے اچھے ذاکرین علماء خطبہ آتے ہیں، اور کبھی کبھی 4 سے 6 افراد میں مجلس شروع ہوتی ہے اور 100 سے 150 میں ختم ہوتی ہے، 3 دن مجمع ملتا ہے، شب شہادت، شب عقیقہ۔ میں نے ایک بہت اچھے عالم دین لکھنؤ سے تشریف لائے تھے، میں نے ان سے کہا کہ کم سے کم اتنا بڑا ادارہ ہے اور یہ ہے کم سے کم ایک 2 دن کا کچھ پروگرام ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اس اینگل سے آدمی ڈاکٹروں کا انتخاب کرے تو ہم صوبے سے پہنچ سکیں وہاں، تاکہ وہاں کے بھی انٹرنیشنل لیول کے حالات نشر ہو سکیں۔ تو کہنے لگے جس وقت آپ وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے، آج سے تقریباً 23 سال پہلے 2001 میں میں یہاں آیا، 22 سال ہو گئی 23واں جا رہا، تو ہم لوگوں کو یاد ہے کہ جو وہاں کے بڑے اذاخانے تھے اور جو بڑی مجلسیں ہوتی تھیں جس میں بڑا مجمع ملتا تھا، کسی میں کوئی قدر نہیں۔ شیعہ غالب میں پی ایس گپتا کر کے پروفیسر تھے، وہ اپنی مجلس سے آتے تھے، ان کی طرف سے ہوتی تھی ہم لوگ کے بچپن میں، پتہ نہیں وہ ریٹائر ہو گیا اب ہوتی ہے کہ نہیں، یہ تقریباً ربیع الاول میں 4 یا 3 ربیع الاول کی ہوتی تھی، بہت بڑا مجمع ملتا تھا۔ اطہر صاحب اللہ مرحوم وہ پڑھا کرتے تھے، وہ کبھی کبھی نعرہ کرتے تھے تو اشفاق صاحب ہوتے تھے، ایسی جتنی نادر صاحب کے ماں باڑے میں غفرہ ماں میں سب میں عشرۂ اولیاء میں جتنی مجلسیں لکھنؤ میں ہیں سب دن میں 8 بجے صبح سے لے کے 5 بجے شام تک تقریباً کسی میں بھی آپ کو 10,000 سے کم نہیں، اور دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے یہ مجمع لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جاتا ہے ساتھ محرم کے بعد۔ اتنی بڑی جگہ تو نہیں، لیکن جو روڈ پہ جگہ ہیں وہ پورا روڈ معلوم ہوا یہاں سے وہاں کرتا رہتا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ اب صاحب یہ حال ہے کہ اگر عباس بھائی نے مجلس رکھی ہے
یا کہ کوئی بھی ہو، ان کے جو تعلقات ہیں بس اسی معیار کے مطابق مجمع آ جاتا ہے، باقی کوئی سننے کی غرض سے نہیں۔ آپ یہاں سب بھی دیکھیے، دوسری جگہ دیکھیے، اگر ابھی کوئی مخصوص انسان نام حسین پہ نہیں، ایام عزا کی استقبال کی مجلس ہے کہ ہم آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں، کئی لوگ ہیں، 3 4 2 5 2 7 2 9 2 11 14 15 16 17۔ اس کے کیا اسباب و علت ہیں؟ ایک تو مجلس پڑھنے والا ہم پہلے اپنی غلطی لے، یا ہمیں بھی مجمع نہیں ملتا ہے تو ہمیں بھی پڑھنے کی بھی نہیں ہے۔ آپ ناچ بیٹھتے ہیں، مجلس ہم بھی تھوڑی بہت زیادہ تو نہیں جانتے، لیکن تھوڑی بہت جانتے، اتنی جانتے ہیں کہ آپ سننے پہ آمادہ رہیں، ہم بھی نہیں پڑھتے، پہلی فالٹ یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ہم لوگ مصروف بھی ہو گئے ہیں۔ تیسرے یہ ہے کہ جب کثرت سے ہوتی ہے تو روز کو ہوتی ہے، کام بھی دیکھنا، یہ بھی دیکھنا، وہ بھی دیکھنا۔ میں کبھی کبھار کہتا ہوں وہ چیزیں لوگوں کو پوری کر کے کم کرو، اچھی کرو۔ ایک بات میں نے جناب کے مکان میں بھی بیان کیا تھا نیازی کے سلسلے میں کہ ہم مولا کی بارگاہ میں نظر پیش کریں۔ کیا پیش کر رہے ہیں؟ نظر پیش کر رہے ہیں۔ ایک بچے کو آپ 2 سال کے اگر ایک ٹافی بھی دے دیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہی ٹافی ہم محسن بھائی کو دیں 50 آدمی کے مجمع میں تو کہیں گے یہ ہم کو تحفہ نہیں کرنا دے رہے ہیں بلکہ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں۔ تو تحفہ بھی دیا جاتا ہے اس کی شان کے مطابق۔ تو کیا ائمہ بالکل اتنے ہی گئے گزرے ہیں کہ جتنا ہم نے کیا بہانہ کیا، ارے یہاں میں عزا ہے غم کی بھائی ان کی بارگاہ میں آپ نظر پیش کریں تو اچھے سے اچھا ہونا چاہیے۔ یہ تھرڈ پارٹی کتنا ہو، لیکن دھیرے دھیرے ان چیزوں کی ماشاء اللہ سے سدھار ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن کسی بھی چیز کی کثرت اچھی نہیں ہے، نہ نماز کی، نہ مجلس کی، نہ حج کی، نہ زیارت کی۔ جو افراد آپ جا کے کربلا میں، حرم میں، سب جگہ آپ دیکھیں جو کثرت سے جاتے ہیں ان کو جا کے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیجئے کہ نہ کربلا کا احترام ان کے پاس رہ جاتا ہے، نہ نجف کا رہ جاتا ہے، نہ سامرہ کا، نہ امام رضا کا ایک۔ کیا کیا کر ڈالتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور جو بیچارے زندگی میں ایک مرتبہ جاتے ہیں، 2 4 10 سال کے بعد جاتے ہیں، ان کو 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر سے ہی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں۔ خدا کے واسطے چیزیں کم کریے تاکہ اس کا عزت وقار باقی رہ جائے، نہیں تو کچھ نہیں بچے گا۔ اور اس پہ ہماری بھی ہے، بار بار کہہ رہے ہیں، خالی آپ کی کہ نہیں، بخدا منبر سے کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے ہندوستان میں کئی گاؤں ہیں جہاں نیاز کی وجہ سے ولادت شہادت میں نہیں ہوتی ہے، اور آپ کے پاس اتنی نیاز ہے کہ بغیر ولادت شہادت کے بھی ہوتی رہی۔ ان کو بچائیے، خالی یہ نہ سوچیے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، میں تو زندہ ہوں، اگر میری مرضی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے میں تو پڑھوں گا ہی، نہیں تو اپنے گھر بیٹھوں گا۔ تو لہٰذا اس کا احترام بچائیے، وہ بچائیے۔ تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو سالانہ مجالسیں ہویا کرتی تھی کہ صبح سے شام تک 10,000 کو 15,000 کا مجمع ہوتا تھا، ہماری گلی میں قائم تھا، بالکل نازمیہ سے متصل 6 فٹ کی گلی تھی، تینوں گلی جام ہو جاتی تھی، بلیاں باندھ باندھ کے تبرک بانٹا جاتا تھا۔ آغا ولی صاحب پڑھتے تھے۔ آج بتاتے ہیں کہ ان کے گھر کا حال نہیں بھرتا،
یہ بھاؤ نگر نہیں، لکھنؤ جیسی جہاں 1.5-2 لاکھ کی آبادی ہے، حیدرآباد میں آپ دیکھیں، بامبے میں کیا کم آبادی ہے، عشرۂ اولیٰ کو چھوڑ کے کسی مجلس میں بھاؤ نگر کتنا بھی مجمع دکھا دیجیے، خدا کا شکر ادا کریے، آپ 500 مسجدیں دیکھ ڈالیے، جتنا نماز جماعت میں اپنے بھاؤ نگر مسجد میں مجمع ہو جاتا ہے، آپ کو نہ خوجہ مسجد بمبئی میں ملے گا نہ مغل مسجد میں ملے گا، یہ تو جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ اب 2 روایتیں سنی ہیں جو عنوان ہے، بھلے 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے۔ جناب موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں، عظمت عذاب کوہ طور پہ جاتے ہیں، اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، پروردگار عالم نے ان کا لقب بھی کیا رکھا، کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرتے، جب بھی جاتے تھے باتیں ہوتی، اور اسی لیے جاتے ہی تھے۔ گئے، کہنے لگے پروردگار امت محمد کو ہماری امت سے کیوں فضیلت دی، پیغمبر اسلام کی امت کو ہماری امت پہ کیوں فضیلت دی؟ پروردگار نے کہا 10 وجہوں سے، 10 وجہوں سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، علم، جماعت، عاشورہ۔ کہا پروردگار 9 چیزوں سے تو آشنا ہوں، جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، لیکن یہ عاشورہ کیا ہے؟ اب پروردگار آپ دیکھیں مجلس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ 2 جگہ پروردگار نے، میں نے جہاں تک آج تک کتابیں پڑھی ہیں، 2 جگہ پروردگار نے قسمیں کھائی ہیں۔ قرآن میں اتنی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے کہ گنانے بیٹھوں تو آپ بھی تھک جائیں، پورا والشمس دیکھیں، والتین دیکھیں، والضحیٰ دیکھیں، لا اقسم بہذا البلد دیکھیں، یہ سارے سوروں میں اللہ نے قسم کھائی ہے، سورہ یاسین، طٰہٰ، مزمل، سب قسمیں کھائی ہیں، لیکن کہیں پر پورے قرآن میں اللہ نے اپنی عزت و جلالت کی قسم نہیں کھائی۔ 2 جگہ کھائی، حدیث کے سامنے کھائی، کیا کہا؟ اعلموا یا ملائکتی سکانی سماواتی و عزتی و جلالی، اے آسمان کے فرشتوں اور زمین کے فرشتوں سنو، مجھے میری عزت و جلالت کی قسم، میں نہ زمین کا فرش بچھاتا، نہ آسمان کا شامیانہ بناتا، نہ یہ اس میں ستاروں کی قندیلیں لگاتا، نہ سورج کو چمکاتا، جو کچھ کیا اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں۔ اب آپ بتائیے نماز کیا ہے؟ نماز بہت بڑی عبادت، احانت کرنے والا کافر، لیکن ہے کیا؟ مرسل اعظم نے پڑھی، ہم گنہگاروں نے عمل کیا۔ اور مجلس کیا ہے؟ جسے اللہ نے پڑھا، قرآن حدیث کے ساتھ کیا کہہ رہی؟ اللہ نے پڑھا، معصوم فرشتوں نے سنا، اس کا نام ہے مجلس درود پڑھنا۔ یہ کہاں پہ پڑھا؟ حدیث کے سامنے اہل بیت کے فضائل پہ پڑھا، اور جناب موسیٰ سے کیا کہا؟ یہ عاشورہ سبط محمد کے غم میں غمزدہ ہونا، صفے ماتم بچھانا، نوحہ بکا کرنا، میں ایسے افراد کی بہت بڑا ثواب ہے، لیکن جس چیز کا جتنا بڑا ثواب ہوتا ہے، احانت کا اتنا ہی بڑا عذاب ہوتا ہے۔ ہمیں ثواب کے بھی پہلو کو رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو احانت ہو رہی ہے۔ مجلس تو پڑھتے ہیں، مجلس پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن خدا نخواستہ ایسے جملے ہم کہیں جہاں سے معصوم کی احانت ہو جائے، اللہ اکبر، مسائل کے ایسے ٹکڑے ہم پڑھنے لگے جہاں اہل بیت کی احانت ہونے لگی، تو جتنا بڑا ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں اتنا ہی بڑا عذاب کا ہے۔ مجلس بہت بڑا ثواب ہے۔ کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ بغیر حساب، میری عزت کی قسم، جلالت کی قسم اللہ کھا کے کہہ رہا ہے کہ بغیر حساب سے داخلے جنت کروں گا۔ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ دوسرا جملہ کہ مجھے میری عزت و جلالت کی قسم، جو بھی حسین کے غم میں کھانا کھلائے گا، عزاداری
درہم بھی خرچ کرے گا مراسم عزا میں، یعنی عزا کے جتنے بھی نکات ہیں، چاہے علم بنانا، چاہے تعزیہ بنانا، چاہے اس کے لیے فرش لانا، چاہے اس کے لیے ذاتی لانا، چاہے اس کے لیے نواخان لانا، چاہے اس کے لیے نیاز بنانا، یہ سب چیز مراسم عزا میں۔ مراسم عزا میں اگر 1 دینار بھی خرچہ کرے گا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں اسے اسی دنیا میں اس کا 70 گنا دوں گا اور آخرت میں جو دوں گا۔ پھر کہتا پروردگار اے موسیٰ، جو بھی حسین کے غم میں آنسو بہائے گا اسے 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ ایک درود پڑھیں محمد پاک۔ اب آپ دیکھیں ایک مختصر سا واقعہ سنیں۔ آقا کوئی علیہ الرحمہ اتنے بڑے عالم مرجع ہوئے، ان کے زمانے میں ان کے مقابل کا کوئی نہیں تھا، پوری دنیا میں ان کی تقلید تھی، جہاں کہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ ایک سال کیونکہ سب کے قریب کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، چھوٹا سے چھوٹا مولوی ہوگا کہ 1-2 آدمی تو ہوں گے ہی۔ ایام عزا چل رہے تھے، بہت گرمی کا زمانہ تھا، جیسے ابھی آخری رمضان میں ہو گیا تھا، بہت گرمی، اور عرب کی گرمی تو ہندوستان سے بھی ڈینجر ہے، سر سے پیر تک سیاہ، یعنی موزہ بھی، پیجامہ بھی، ابا قبا ردا امامہ دکھائی، سیاہ۔ ایک مرتبہ سیاہ کپڑے میں جتنی گرمی ہوتی ہے اتنا کسی کپڑے میں گرمی نہیں لگتی، اور سب سے کم اگر کسی میں لگتی ہے تو سفید۔ چاہنے والے نے کہا آقا اتنی سخت گرمی ہے اور اتنا سارا آپ لباس پہنے اور سب سیاہ۔ ایام عزا کے دن چل رہے تھے تو انہوں نے کہا اس کا ایک بہت بڑا راز ہے۔ کہا آقا کیا؟ کہا میرے والد کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، ان کے والد علی اکبر تھے، یہ بھی بہت اچھے ذاکر تھے، اپنے زمانے کے عالم تھے، بہرحال مرجع وقت تو نہیں تھے لیکن اچھے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور بہترین روضہ خانے، جیسے یہاں خطیب آپ کہتے ہیں ویسے ہی ایران و عراق میں جو مجلسیں وغیرہ پڑھتے تھے عالم انہیں روضہ خان کہا جاتا تھا، اور آج بھی کہا جاتا ہے۔ کسی قریے میں مجلس پڑھنے گئے تو آپ جانتے ہیں جہاں کہیں مہمان ہوتا ہے آدمی 10-5 دن کے اندر کلوز ہو جاتا ہے، گھر والے بھی ہو جاتے ہیں، اس کے یہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے یہاں مشکل یہ تھی کہ ہم ہوتا تھا 1-2 مہینے میں ثابت ہو جاتا تھا۔ اب جب پہلی مرتبہ ہوا بہرحال سسرال والے بھی میکے والے سب کان لگائے رہتے ہیں، کب خوشی کی خبر آئے بتایا، معلوم ہوا 2 مہینے کے بعد یہ دوسری مرتبہ ہوا، پھر ایسے ہوتا رہا۔ انہوں نے کچھ بیان کیا ہوگا داداری کے سلسلے میں کسی چیز میں، تو جب سفرہ لگنے لگا تو صاحب خانہ کی زوجہ نے کہا آقا اتنے فیض و برکات ہیں عزاداری سید الشہداء کے، آپ کیوں نہیں کوئی نظر مان لیتے کہ مولا مجھے بھی ایک اولاد سے نوازے؟ نظر مان لیجیے، انشاءاللہ مولا جو ہے اسے پورا کریں گے۔ ان کے دل میں وہ بات اتر گئی۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے جو چیز انسان کے نہیں ہوتی ہے، جس سے محرومی ہوتی ہے، وہ دل کو لگ جاتی ہے، چھو جاتی ہے۔ اس کے بعد سے یہ ٹینشن میں رہے کیا کریں کیا نہ کریں۔ واپس گھر آئے، گھر آنے کے بعد زوجہ نے بھی اداس دیکھا، 1 دن 2 دن 3 دن ایک مطلب پوچھا آپ جب سے اشرا پڑھ کے آئے بہت زیادہ جیسے لگتا ہے چہرے سے پریشان نظر آتے ہیں۔ کہا میں جہاں گیا تھا صاحب خانہ نے ایسا ایسا کہا۔ تو زوجہ نے کہا اس میں کیا مشکل ہے، اس میں کیا مشکل ہے، نظر مان لیجیے۔
ایفائے نظر کے لیے کچھ تو چاہیے. آج ہم سفرہ کریں گے, ہم مجلس کریں گے, تو اس کے لیے ذاکر کے انتظام کرنا پڑے گا, نوازان کو اس کو کچھ دینا پڑے گا, لانا پڑے گا, پہنچانا پڑے گا. سب کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا نیاز کے لیے؟ تو اپنے پاس ہے ہی کیا ہے. تو زوجہ نے کہا کہ آپ نظر مان لیجیے کہ انشاءاللہ 2 مہینہ 8 دن سیاہ لباس پہنیں گے. نظر مان لی, ہر طرح کی, ہر وقت کی طرح ہوا, کسی سے نہیں, نہ گھر میں نہ زید, نہ, کیونکہ یہ تو ہوتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں, ایک مرتبہ جب یہ سلسلہ ہوا, یہ آگے بڑھنے لگا, یہاں تک کہ ایک ان کے طالب علم نے علی اکبر ہوئی, رات میں 2-2:30 بج رہے تھے, خواب دیکھا, خواب سے بیدار ہوا اور 3 بجے رات میں آیا اور دروازے کا دفتر بات کیا. اب دیکھیے, شاگرد کے لیے استاد سے یہ سب پوچھنا بڑا ٹف مسئلہ. کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے سے نہیں پوچھ پاتا, باپ اپنی بیٹی سے نہیں پوچھ پاتا, ایسے ہی شاگرد اپنے استاد سے نہیں پوچھ پاتا. کچھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں. آیا تو خود بات کیا, لیکن آپ دیکھیں اس وقت کے علماء بھی ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا آج ہی دیکھیں 11 بجے کے بعد کبھی نہیں, تو 5 بجے صبح تو فون اٹھ جائے, لیکن رمضان کو چھوڑ کے محرم کو 10 دن انشاءاللہ 11 بجے بعد فون آئے گا تو اٹھے نہیں, یہ سو چکے ہوں گے یا سونے کی تیاری کر رہے ہیں, 5 بجے صبح کو اٹھ جائے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں, جن کے دل کے اندر کچھ ہوتا ہے, 3 بجے رات میں بھی ترکل باپ کا دروازہ کھلا, طالب علم کو دیکھا, ہم ہوتے تو غصہ آ جاتا, کوئی وقت ہے, ارے مسئلہ ہی پوچھنا ہے, صبح آ جاتے, 10 میں تو ہم 8 بجے آنے ہی والے تھے. یہی کہتے, یہی جواب ہوتا. سچ بات ہے جو منبر سے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ میرے گھر میں آئیں 3 بجے تو میں یہی جواب دوں گا. لیکن انہوں نے کہا بیٹا اس وقت کہا, اب وہ گفتگو کا آغاز کہاں سے کر رہا ہے, کہہ رہا ہے سرکار کیا کروں, مجبوری ہے کہ بغیر پوچھے جواب مل نہیں سکتا ہے. ہاں بیٹا پوچھو. کہتا ہے استاد محترم ہاتھوں کو جوڑ کے, تو مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن پوچھ رہا ہوں, کیا آپ کی زوجہ حاملہ ہے؟ ہاں. کہا کیا 7واں مہینہ چل رہا ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا میں نے ابھی رسول اللہ کو خواب میں دیکھا, اور انہوں نے کہا کہ جا کے اپنے استاد سے کہہ دو کہ جو نظر مانی ہے اسے وفا کریں گے. میں نے انہیں ایک اولاد عطا کیا اور انہوں نے ہی بتایا کہ 7واں مہینہ چل رہا ہے, اسی لیے میں نے پوچھا کہ کیا 7واں مہینہ چل رہا ہے؟ آپ نے کہا ہاں 7واں مہینہ چل رہا ہے. کہا اس کی کنیت میری کنیت ہوگی, اس کا نام میرا نام ہوگا. معصومین کا نام رکھا تو رکھا, یہ بھی ایک آدمی گزرے ہیں جن کی طرف رسول اللہ نے بات کے ذریعے بشارت دی. دوسرا جملہ اسی لیے ان کی ابو القاسم ہوئی, محمد ہوئی, اسی لیے رکھا گیا کہ رسول اللہ نے بشارت دی, ورنہ دونوں چیزیں اکٹھا کرنے کی ممانعت کی. کہا میں ایسا بیٹا دے رہا ہوں جو صاحب علم بھی ہوگا اور پوری دنیا میں معروف بھی ہوگا. ویسے ہی ہوا. تو باپ نے نظر مانی تھی, لیکن بیٹا بھی اتنا لائق رہا کہ باپ کی نظر کو بیٹا بھی پوری زندگی پورا کرتا ہے. اسی لیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان چیزوں کا احترام کرو. ابھی کل ایک جملہ کہا میں نے کہ جب علم کے پاس بوسہ دینے جاؤ
تو باوضو جاؤ، جو علم کو اٹھائے وہ باوضو اٹھائے، اس لیے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ماں فاطمہ زہرا علم کے سائے میں آئی، علم کے نیچے آتی، ہمیں اس کا احترام کرنا ہے۔ اب اتنے علم بنا کے گلی کوچوں میں نہ ڈال دیں کہ اس کی بے احترامی ہونے لگے۔ ارے آپ کو اپنے مکان کی فکر ہے، اپنے کاروبار کی فکر ہے، لیکن یہ بھی ہونا چاہیے کہ غازی نے اپنے ہاتھوں کو قلم کرا دیا لیکن علم کو چھپنے نہیں دیا۔ غازی نے علم کو کیسے سنبھالا؟ جب میرے غازی کا دونوں شانہ قلم ہو گیا تو عزاداروں ایک مرتبہ غازی نے دونوں پیروں کے درمیان علم کو دبایا، اور دبانے کے بعد غازی مشکیزے کو پشت فرس پہ دبانے کے بعد آگے بڑھ رہا تھا۔ پر ایک ہی تمنا تھی کہ کسی صورت سے علم کو حسین کے حوالے کر دوں، مشکیزہ کو سکینہ کے حوالے کر دوں، لیکن ایک سکینہ کے سر پہ گھوم مارا، غازی سنبھل نہ سکے، زمین پر آئے، آواز دیا تھا میرا آخری سلام قبول کر، سیارم الذین ظلموا ایام قلیل یغفرون پروردگار ان آنسوؤں کو تمہارے سیدہ کے عنایت فرما، پروردگار حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما، پروردگار جو بھی ہماری دلی حاجات ہے پروردگار اسے پورا فرما، ہم سب کو اپنے مولا کا اچھا سمجھا آزادات بنا، ہماری سزاداری کو بارگاہ شہزادی کونین میں شرف قبولیت عنایت فرما، پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوام و ساتھ شمار فرما، متقبل ایک سورہ فاتحہ اور مجھے کے کاٹا مجھے بریانی اور مجھے کے کاٹا مجھے اور برکت میں محمد بریانی اور مجھے میں ایک جی بھائی رکھا نہیں اور مجھے میں اسلام جی بھائی رکھا نہیں اور مجھے میں بریانی اور ابھی بڑے بریانی اور جہاں بریانی اور محنت میں کیا محمدیہ کا بریانی پریوار رکھا نہیں محمدیہ پریوار کا اور محمد اور محمد کے پورا سلامت پورے فاتحہ۔ فاتحہ میں اسے پاپا کی یاد آئے گی، پاپا کی یاد آئے گی، روز پہ مصطفیٰ کے جب، روز پہ مصطفیٰ کے جب صبح دیے جلائے گی، پاپا کی یاد آئے 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 گی، کر کے نماز شب ادا تنہائی میں وہ غم زدہ، کر کے نماز شب ادا تنہائی میں وہ غم زدہ، مانگے گی جس گھڑی دعا علی جبر کو پائے گی،
पापा की याद आएगी, पापा की याद आएगी। असगर की याद में कभी, मदर की याद में कभी, अकबर की याद में कभी, इसके लबों पे आएगी, पापा की याद आएगी, पापा की याद आएगी। सुनकर कभी अज़ान को रोएगी भाई जान को, फिर सारे खानदान को जब खुद से दूर पाएगी, पापा की याद आएगी, पापा की याद आएगी। नानी से क्या कहे भला, किस जगह गया मुकाबला, जिसमें